نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کی 8ویں تراویح ادا کرنے کے بعد 8ویں پارے کے منتخب کردہ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس سے محبت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کے موضوع سے پارہ بپارہ ہم ہر روز ایک پارے میں سے ایک موضوع کو یا 2-3 موضوعات کو سلیکٹ کرتے ہیں جن کا تعلق براہ راست معاشرے کے ساتھ ہو اور اصلاح احوال کے ساتھ ہو۔ آج ہم نے 8ویں پارے سے جو موضوع لیا ہے اور جس موضوع کے لیے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیت نمبر 130 ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 130 ہے اور پارہ 8واں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور یوں ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعضاً بما كانوا يكسبون، بعض پر بوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک نے ایسے لگ رہا ہے، حسن اتفاق ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ہر دور کے اندر ہر موجودہ صورتحال کے اندر رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کاش کہ کوئی قرآن سے رہنمائی لینے والا بنے۔ میں جب آج مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے دائیں بائیں حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج 8واں پارہ پاکستان کے موجودہ حالات اور سیاسی اور ملکی موجودہ صورتحال ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے من و عن قرآن پاک اس پر اپنا تجزیہ دے رہا ہے۔ قرآن پاک اپنی ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، قرآن پاک متنبع کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے، اللہ رب العزت کی پاک کلام کی اس کی عنایات اور اس کے کرم کی یہ بڑی عجیب کمالات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر ان کی کرتوتوں کے باوجود جو کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نولی کا معنی دوزخ میں ظالموں کو اپنے اپنے گناہوں کی مناسبت سے دوزخ کے درجے میں اکٹھا کر دینے کے متعلق فرمایا، لیکن علامہ قرطبی نے نولی کا معنی نسلط کیا ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ اگر ظالم تائب نہ ہوئے اور لامحدود ظلم سے باز نہ آئے تو فرمایا ان پر اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کرتے رہیں گے، ان کو ہمیشہ وہ برباد کرتے رہیں گے اور ہمیشہ تباہی کے دانے پر رہیں گے۔ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو من و عن ہمیں بتائی گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ، یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، اذا رضی اللہ عن قوم ولا امرهم خیارهم واذا سخط اللہ علی قوم ولا امرهم شرارهم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو نقل فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اذا رضی اللہ عنہ عن قوم ولا امرهم خیارهم، جب اللہ راضی ہوتا ہے کسی قوم پر تو اس پر نیک لوگوں کو حکمران بناتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور جب کسی قوم پر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو، ظالم لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ جو ظالم کی اعانت کرتا ہے، جو ظالم کی مدد کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو ظالم کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ من عان ظالما سلط اللہ علیہم، فرمایا کہ تم ظالم کی مدد کرو گے تو فرمایا تم پر اسی ظالم کو مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ بات حضور علیہ السلام کے فرامین حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک اور قرآن پاک کا یہ حکم پاک، اگر آپ ان احکامات کو جو میں نے قرآن کا حکم اور پیغام وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر ان کو حالات کو اگر آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں تو آج ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے موجودہ، آج کے اس لمحے تک اگر اس صورتحال کا جائزہ لیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ قرآن پاک انگلی پکڑ کر کے امت کو، قرآن کو، امت کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کے لیے یہ حکم اور پاکستان کی قوم کے لیے حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور آج کے دور میں صرف ہمیں یہ حکم سنایا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ پہلی بات کو لے لیتے، فرمایا جب ظالم سے انتقام لیتا، آج سارے ظالم ایک طرف اکٹھے ہیں، آج وہ لوگ بھی اکٹھے ہیں جو ایک دوسرے کو ایک وقت میں ان کے پیٹ پھاڑ دینے کی باتیں کرتے تھے، ہم تمہارا پیٹ پھاڑ کر کے حساب لیں گے، ہم تمہیں گلیوں میں گھسیٹیں گے، ہم تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں گے، ہم تم سے انتقام لیں گے اور ہم تمہیں مروا دیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے والے آج ظالم سے انتقام لینے والے آج سارے اکٹھے ہو گئے اپنے مفادات کی خاطر، سب اکٹھے بیٹھے ہوس اقتدار کے اندر، نشے میں دھت لت پت، سب جو ہیں وہ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور فرمایا پھر قوم کو کیا کہا، فرمایا پھر قوم تماشا دیکھے، اور جب تماشا دیکھو تو پھر فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے،
ایسے لگتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت پاکستانی قوم کے ساتھ ناراض ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ ناراض ہے، اور اس ناراضگی کا سبب آج یہ دکھائی دے رہا ہے کہ قاتل، ظالم، چور، ڈاکو، جتنی برائیوں کے مرتکب لوگ تھے آج وہ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، آج ہم پر وہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم ظالم کی اعانت کرو گے، جب تم ظالم کی مدد کرو گے، عدلیہ کا کردار دیکھیں، عدلیہ نے ان ظالموں کی مدد کی، عدلیہ نے اس سے پہلے غریبوں پر ہونے والے ظلم کا اعادہ نہیں کیا، عدلیہ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء دکھائی نہیں دیے، عدلیہ کو اس سے پہلے بہت سارے ایسے معاملات کے اوپر سانحہ ساہیوال دکھائی نہیں دیا، عدلیہ کو جب یہ حکومت کے حکمران بک رہے تھے اس وقت عدلیہ کے اوپر آسمان نہیں گرا، اس وقت عدلیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس وقت عدلیہ نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ جب ظالم حکمران بننے کے لیے آئے پیسے کے بل بوتے پر اور معاملات پر تو ان کی مدد کی، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب تم ظالم کی مدد کرو گے تو اسی ظالم کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ ہم نے ان ظالموں کی مدد کی، اور عدلیہ کا کردار ہمیشہ یک طرفہ رہا ہے، ہمیشہ یک طرفہ رہا، عدلیہ نے ہمیشہ طاقتور کی سپورٹ کی ہے اور مظلوم کی سپورٹ نہیں کی، مظلوم کو ہمیشہ عدل سے دھکے ملے اور مظلوم کو ہمیشہ رسوائی ہوئی ہے، اور طاقتور کو ہمیشہ رسائی ملی ہے، اور طاقتور کے لیے عدلیہ کے دروازے کھلے ہیں۔ لہٰذا عدل کرنے والوں سے بھی، جیسا کہ کل 7ویں سپارے میں ہم نے عرض کیا تھا، پھر 6 سپارے کے اندر بھی عدلیہ کے کردار کے حوالے سے انصاف کی بات ہوئی تھی، تو لہٰذا قرآن پاک تو کھول کھول کر کے ان آیات کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن پاک تو بتا رہا ہے کہ اے قوم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اے قوم اپنے حال احوال کو دیکھیں اور اپنے منظر کو دیکھیں، اور فرمایا جب اللہ رب العزت کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو حکمران بھی ایسے ہی مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جب تم ظالم کی مدد کرنے لگ جاؤ، اس کا راستہ نہ روکو، تو فرمایا پھر وہ ظالم تم پر حکمران بن کر آئیں گے، اور اب وہ ظالم حکمران بن رہے ہیں، اب وہ ظالم حکمران بن رہے ہیں، قاتل حکمران بن رہے ہیں، راشی حکمران بن رہے ہیں، بدماش حکمران بن رہے ہیں، اور اس وقت قوم تماشا دیکھ رہی ہے، اور قوم سے ناراض ہے رب کائنات۔ من عصیت القوم، ہمیں قوم کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آخر ہم سے کیا ناراضگی ہو رہی ہے کہ جس وجہ سے آج ہم بربادی کے دانے پر کھڑے ہو گئے ہیں، آج ہم پر قاتل مسلط ہو رہے ہیں، چور نشئی ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، ڈاکو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے نامہ اعمال کی کمزوریاں ہیں، ہم ہی نے ان کو لوگوں کو سلیکٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آج ہم نے انہی کے نعرے لگائے، اور وہ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اس لیے مسلط ہوتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر ان ظالموں کو پتہ ہے اس قوم کو 5 سال کے بعد ایک گھی کا ڈبہ، ایک آٹے کا تھیلا اور راشن ان کے گھر پہنچا دیں، اور پر ووٹ ان کو 4-4 5-5 ہزار روپیہ ان کو دے دیں، تو یہ سارا کچھ لے کے اپنے گھر کے ووٹ دوبارہ پھر ہمیں ڈال دیں گے، اور 5 سال ان پر حکومت کرو۔ جب قوم اس طرح بکنے لگ جائے، ایک عام آدمی بکنے لگ جائے، جب ہم پرچی کو بیچنے لگ جائیں، ووٹ کو بیچنے لگ جائیں، نالیوں کے عوض، نوکریوں کے عوض، مفادات کے عوض، تو پھر یہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہوں گے۔ قرآن کا پیغام سنیں نا، بڑا واضح طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول آقا نے فرمایا، اذا رضی اللہ عن قوم ولی امرهم خیارهم واذا سخط اللہ علی قوم ولی امرهم شرارهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتا ہے تو نیک حکمران آتے ہیں، جب ناراض ہوتا ہے تو ظالم حکمران آتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو بڑا واضح ہے۔ کل کی گفتگو کے اندر حق کی بات ہوئی تھی، جو قرآن سے محبت کرتے انہیں حق کی دولت نصیب ہوتی ہے،
ہم قرآن پڑھیں گے تو حق کی دولت نصیب ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ظالم کا راستہ روکنے کے لیے اگر قوم کھڑی ہو کر کے آج قربانی نہ دے گی تو ظلم ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور غلام رہیں گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ہم غلام رہیں گے۔ غلامی سے نکلا ہے تو اپنے حق کی خاطر کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر آگے چل کر جب یہ دوبارہ پلٹ کر الیکشن کی صورت میں دوبارہ واپس پلٹ کر آئیں تو ہمیں ان کا احتساب کرنا ہوگا، ہمیں ان کا احتساب کرنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا، پھر ہمیں دوبارہ ان کو سلیکٹ نہیں کرنا ہوگا، ہمیں ان کو عبرت ناک انجام تک پہنچانا ہوگا تاکہ یہ ظالم جو 200-250 افراد پر مشتمل حکمران اور یہ طبقہ ظالموں کا اس قوم پر مسلط ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں میدان کارزار میں آنا ہوگا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہم اس کے بارے میں کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم پر یہ ذمہ نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والا وہ حساب دے گا، ایوانوں میں بیٹھنے والے وہ حساب دیں گے، جو لیڈر ہیں وہ حساب دیں گے، جو سربراہ ہیں وہ حساب دیں گے۔ نہیں، قوم کو بھی حساب دینا ہوگا، قوم سے بھی پوچھا جائے گا، قوم سے بھی مطالبہ کیا جائے گا، حساب پائی کر لیا جائے گا کہ تمہارے سامنے واضح احکامات موجود تھے تو تم نے ان احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا، ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو فرمایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، پھر ظالم کی آنت کرو۔ اس سسٹم نے، اس کرپٹ نظام نے ہمیں اس طرح جکڑ دیا ہے کہ ہمارا ہر ادارہ کرپشن کے اس درجے پر ہے کہ کسی سے بھی مظلوم کو خیرات نہیں ملتی۔ ظالم طاقتور بن کے آتا ہے تو اس کو خیرات ملتی ہے، تو پھر وہ ظالم ہی ہمارے حکمران ہیں۔ میں اس سارے سینیریو کے اندر پیغام قرآن کا اپنی پاکستانی قوم کو دینا چاہتا ہوں، جس قوم کا حصہ میں بھی ہوں، اس قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے قوم، کب تم اپنے اندر اپنے ساتھ مخلص قیادت کو اور اپنے ساتھ ان مخلص لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرو گے؟ ہم نے ہمیشہ وتیرہ اپنایا ہے قوم نے کہ جب بھی اس قوم کی خاطر کسی نے حق کی صدا بلند کی ہے تو قوم نے تماشا دکھایا ہے، قوم نے تماشا دیکھا ہے، قوم نے مزے لوٹے ہیں کہ ان کو اپنا مفاد ہوگا۔ کیا میں اس قرآن کی نص قطعی، قرآن کی صورت سے، قرآن کے پیغام کی صورت میں آپ کے سامنے ایک سوال قوم سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا قوم کو یاد ہے کہ 2014 کے اندر 14 لاشیں گروا کر کے وہ جو لوگ تھے وہ کیا اپنے مفادات اور کوٹھی اور محلات کی خاطر لڑ رہے تھے؟ اس قوم کی خاطر لڑ رہے تھے، اس نظام کے خلاف لڑ رہے تھے جس نظام کے ذریعے ظالم مسلط ہوتا۔ پھر اس قوم نے دیکھا، قوم نے تماشا دیکھا کہ جب ان شہداء کے FIR کے لیے 70 دن ان کے ورثاء دھرنا دے کر کے ایوان اقتدار کے سامنے باطل سامراج کو للکارنے کے لیے ان کے سامنے بیٹھے رہے، کھڑے رہے، حق مانگتے رہے اور قوم سے کہتے رہے کہ قوم آ جاؤ، نکل آئے، تو قوم تماشا دیکھتی رہی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ لوگ مسلط کر دیے گئے جن لوگوں کی اس قوم نے مدد کی، سہولت کار بنے۔ ان لوگوں نے پھر عرصہ اقتدار میں آنے کے باوجود بھی ان مظلوموں کو انصاف نہیں دلوایا۔ جب تم نے مظلوموں کو انصاف نہیں دلوایا، ظالموں کو آزاد کرتے رہے، ظالموں کو 50 روپے کے اسٹامپ پر باہر بھیجتے رہے، ظالموں کو عہدوں پر ترقی دیتے رہے، ظالموں کی مدد کرتے رہے، تو پھر آج تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا تھا جو تم مظلوموں کے ساتھ کرتے رہے ہو۔ تم نے ظالموں کو بھگایا، سپورٹ کی، سہولت کار بنے، آج تمہارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح اعلان ہے کہ جب تم ظالم کی مدد کرو گے تو ظالم کو تم پر مسلط کیا جائے گا۔ وقت کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے 3.5 سال 4 سال ظالموں کو سپورٹ کیا ہے، ظالموں کو طاقتور بنایا ہے، ان پر کیس نہیں بنے، ان سے انصاف نہیں مانگا گیا،
ان کو عدالتوں میں لائے نہیں گیا، ان کو باہر بھگایا گیا، عہدوں پر ترقیاں دی گئی، صدر مملکت کو دیکھیں، وزیر اعظم کو دیکھیں، جتنے بھی عہدیدار ہیں، یہ قرآن پر کسی کو پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ آیت نمبر 130 8واں پارہ سورہ الانعام کو دیکھیں، پڑھیں، پتہ چلتا کہ قرآن پاک کیا بیان کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا تم ظالموں کو سپورٹ کرو گے تو ظالم تم پر مسلط ہوں گے۔ 4.5 سال حکومت نے ظالموں کو سپورٹ نہیں کیا، 4.5 سال تک حکومت نے ظالموں کو باہر بھگایا، اب وہ ظالم تم پر مسلط ہو کر آ گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، قوم پر بھی وہ ظالم مسلط ہو گئے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم نظام کی خاطر نہیں اٹھے، ہم نے حق کی خاطر آواز بلند کرنے والے کی اس قوم نے بھی اور لوگوں نے تماشا دکھایا، سپورٹ نہیں کی۔ جب ہم نے تماشا دیکھا تو پھر لوگ کوئی بھی ساتھ نہیں چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ لہٰذا جب قوم کسی کو سپورٹ نہیں کرتی، جب قوم کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، جب قوم کسی کی مدد نہیں کرتی، تو پھر وہ ظالم آ کر حکمران بنتے ہیں، پھر وہ ظالم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ظالم جو ہیں وہ پھر ان سے حساب و کتاب لیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من عان ظالما سلط اللہ علیہ، فرمایا پھر تم اس ظلم کی چکی میں پسو گے، حتیٰ کہ کل کے قرآن پاک کے اندر 7ویں سپارے کے اندر میسج دیا گیا تھا کہ جو قوم حق کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اس قرآن کی نص قطعی کو دیکھیں تو آج معلوم ایسے ہو رہا ہے کہ یہ آیات مبارکہ سیم آج کے ماحول اور آج کے حالات کے مطابق پیغام دے رہی ہیں۔ یہ قرآن کی آواز، یہ قرآن کی آواز اگر قوم سن لے تو اپنے من کے اندر دیکھیں، یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، جس رمضان المبارک کے اندر ساعتوں کے اندر میری ماں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے اس قیام پاکستان کے لیے عزتیں لٹائیں۔ اے قوم، تم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم سے کہ ان ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت جو لٹی تھی، جنہوں نے اس وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دی تھی، کیا اس لیے دی تھی کہ چور ڈاکو ظالم مسلط کر دیے جائے؟ کیا اس لیے قربانیاں دی تھی کہ پاکستان کو لوٹنے والے غدار اس قوم، اس پاکستان کے اقتدار میں آ جائیں؟ کیا قوم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ان حکمرانوں سے زیادہ قوم سے پوچھا جائے گا، ان حکمرانوں سے زیادہ عوام سے پوچھا جائے گا، اور عوام اس کی ذمہ دار ہے جس نے ہمیشہ 72 سال سے اس پاکستان کے اندر ہونے والے ڈرامے کا تماشا دیکھا ہے۔ لہٰذا ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر میں کہوں گا قرآن کی آیت نمبر 130 کو پڑھیں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پکار کر قرآن صدا دے رہا ہے، اے پاکستانی قوم، اے مسلمانان عالم، اس وقت کا انتظار کرو جب ظالم سے انتقام لینے لگ جائے تو پھر تماشا دیکھو۔ اور آج ظالم سے انتقام لے رہا ہے۔ اب سارے ظالم ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، سارے ظالم ایک جگہ پر مقام پر اکٹھے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم ظالم کی مدد کرنے لگ جاؤ گے تو پھر ظالم تم پر مسلط ہو جائے۔ آج وہ ظالم مسلط ہیں ہم پر۔ اب نہ اقتدار میں بیٹھنے والے روئیں، نہ اقتدار میں آنے والے خوشیاں منائیں، قرآن کا پیغام سنیں، اور نہ قوم تماشا دیکھے۔ قوم اپنے گناہ اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اس گرفت اور عذاب کا انتظار کر رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ظالم مسلط ہو گئے، ظالم ہم پر ایک قیامت بن کر کے ٹوٹ گئے ہیں۔ اور اس پاکستان کی دھرتی پر کسی نے کہا تھا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے، ماں کے ساتھ زنا نہیں ہوتا۔ اگر ماں کے ساتھ زنا کرنا ناجائز ہے تو یہ دھرتی بھی تو ماں ہے، یہ وطن بھی تو ماں ہے۔ کیا اس ماں کے ساتھ ہم زنا نہیں کر رہے؟ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ ماں دھرتی کے ساتھ عزت ماں دھرتی کی لوٹی نہیں جا رہی؟ کس سے سوال ہوگا؟ یہی وہ پیغام تھا جو منہاج القرآن پچھلے 42 سال سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں امت کو دیا جا رہا ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے شہادتیں بھی دیں، قربانیاں بھی دیں، جیلیں بھی کاٹی،
مصائب بھی برداشت کیے، 70 دن باطل سامراج کی گھر بیٹھ کر کے دھرنا بھی دیا، مگر قوم نے تماشا دیکھا۔ تو پھر قوم آج اس نص قطعی قرآن کو سمجھے، پھر قوم آج اس 130ویں آیت سورہ الانعام کی کو سمجھے۔ پھر کہا جا رہا ہے، علل اعلان کہا جا رہا ہے، قرآن کے حکم کو ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر ظالم مسلط کر دیے جائیں گے، تم پر ظالموں کو پھر جو ہے نا وہ لاگو اقتدار میں لایا جائے گا، اور پھر جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ تم سے ظلم کے بدلے لیں گے، پھر تمہیں سزائیں دیں گے، پھر تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے، پھر وہ اپنے آپ کو متقی ثابت کریں گے، پھر وہ اپنے آپ کو سمجھدار ثابت کریں گے، اور تم پر ہی ظلم ہوگا، تمہیں ہی روندا جائے گا، تمہیں ہی مارا جائے گا۔ اگر تم کھڑا ہونا چاہتے ہو تو آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، آج بھی کربلا کی دھرتی سے امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے شہداء کی صدا آ رہی ہے۔ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والی قوم مفادات کو نہ دیکھ، اپنے سامنے معیار لیڈرشپ کا رکھ۔ اے قوم، اتنی معیار سے نیچے نہ گر جا کہ تیرے سامنے صرف مفاد ہو۔ تو مفادات ہی دیکھے تھے کہ اس وقت بھی لوگ امام علی مقام کے پیچھے، آپ کے کزن حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے نماز کی نیت کر کے، وہ کوئی ہندو نہیں کھڑے تھے ان کے پیچھے، وہ سکھ نہیں کھڑے تھے، کسی اور مذہب کے نہیں کھڑے تھے، مسلمان کھڑے تھے۔ مغرب کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت میں جب ایوان اقتدار کی طرف سے صدا آئی، جب ایوان اقتدار کی طرف سے آئے کہ کس کس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، جس نے بیوہ کروانا ہے وہ کھڑا رہے، جس نے بیوہ نہیں کروانا وہ آ جائے ہمارے ساتھ، تو اس وقت صرف جب نماز مغرب کے بعد سلام پھیرا تھا تو مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے ایک ہی شخص کھڑا تھا۔ وہ مسجد بھری ہوئی کن کی تھی؟ مومنوں کی تھی، مسلمانوں کی تھی۔ وہ کیوں بھاگ گئے؟ آج ہمارا بھی سیم یہی حال ہے۔ ہم نعرے حسین کے لگائیں گے، لنگر حسین کے کھائیں گے، دعوے محبت اہل بیت کے کریں گے، دعوے اہل عشق رسول کے کریں گے، دعوے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جڑنے کے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ماتھے پر محراب ہوں گے، سب کچھ ہوگا، حاجی ہوں گے، شیخ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، مگر جب اقتدار کی باری آئے گی تو ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج من اسیت القوم، میرے سمیت میں چونکہ اس قوم کا باشندہ ہوں، ہم یزید کے ساتھ کھڑے، حق کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اگر کہیں کہ نماز پڑھنا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، روزہ رکھنا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، زکوٰۃ دینا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اللہ اللہ کرنا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، رمضان المبارک کی نماز تراویح کے اندر قرآن سننا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو اے میری قوم، یہ بھول بھلیاں ہیں، یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں۔ حق کے ساتھ تب کھڑا ہونا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہوگے کہ باطل سامراج کے سامنے جو ظالم ہوگا اس ظالم کو ظالم کہنا ہوگا، نہ کہ ظالم کو سپورٹ کر لیا، تب حق کے ساتھ۔ حق کی معیار اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ، ایک طرف یزید تھا اور ایک طرف امام علی مقام علیہ السلام تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام چاہتے تو گھر بیٹھ کے ساری دنیا، ساری زندگی انجوائے کرتے، مگر نانے کا دین نہ بچتا، نانے کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سکون، اپنا گھر بار سب کچھ لٹا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، مگر یزید کو یہ بات بتا دی کہ تمہارے ساتھ حق نہیں ہے، حق میرے ساتھ ہے، اگر حق دیکھنا تو حق حسین کے ساتھ ہے۔ بے شک اس وقت تم اقتدار میں ہو، طاقت میں ہو، طاقت میں ہونے کے باوجود بھی طاقت حق تمہارے ساتھ نہیں ہے، طاقت اور حق میرے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا یہ فہم، قرآن کا یہ ادراک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر کہوں گا کہ اگر یہ میرا پیغام، یہ میری گفتگو صبح تک کوئی شخص سن لیتا ہے تو میں کہوں گا کہ جو اس وقت اسمبلیوں میں اور پاکستان کی دھرتی پر ہو رہا ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ آج کا 8واں پارہ اور یہ آیات مبارکہ شاید آج کے دور کے اندر صرف پاکستانی قوم کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے نازل ہوئی ہے، اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میں خلاصتاً پھر بیان کر دیتا ہوں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب ظالم سے انتقام لینے لگ جائے تو فرمایا پھر تعجب سے تماشا دیکھ، پھر تعجب سے تماشا دیکھ، اذا رضی اللہ عن قوم ولا امرهم خیارهم واذا سخط اللہ علی قوم ولا امرهم شرارهم۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر راضی ہوتا ہے تو نیک بندوں کو ان کا حکمران بنا دیتا ہے، اور جب کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو ظالموں کو ان کا حکمران بنا دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا من عانا ظالما سلط اللہ علیہم، جب تم ظالم کی مدد کرو گے تو اسی ظالم کو تم پر حکمران بنا دیا جائے گا۔ اے پاکستانی قوم، آج ظالم تم پر حکمران ہے، آج ظالم تم پر، کیوں کہ اے قوم تم نے ظالموں کو سپورٹ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔